السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ میں ہوں بے نظیر مہدی، اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک اہم پریس بریفنگ ہوئی آف کیمرہ۔ یہ پریس بریفنگ تھی جس میں سینئر جرنلسٹ تھے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو مذاکرات ہیں جو دوحہ میں اور پھر اس کے بعد جو تک استنبول میں ہوئے تھے، وہ مذاکرات جو تھے وہ کسی حد تک تو کامیاب رہے۔ اس کے سارے جو حقائق تھے وہ تفصیلی طور پر بتائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ اب جب تک افغانستان میں طالبان عبوری حکومت ہے تب تک جو ہے وہ امن، دونوں ملکوں میں امن کا قیام جو ہے وہ خاصا مشکل نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات گھٹ جو چل رہی ہے اقتدار کے ایوانوں میں، وہ 27ویں آئینی ترمیم کی ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم کی بلاول بھٹو زرداری سے اور صدر زرداری سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور 6 نومبر کو سی پیپلز پارٹی کی جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ اب 27ویں آئینی ترمیم پر اگر ہم بات کریں گے تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی جو 18ویں آئینی ترمیم کو اپنا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ قرار دیتی تھی، اور وہ یہ کہتی صوبوں کو اختیارات دینے کا ایک ڈنکا پیٹا تھا، تو کیا اب وہ صوبوں کے اختیارات واپس لے کر وفاق کو دے پائے گی؟ یہ پیپلز پارٹی کے لیے کتنا مشکل ہوگا؟ یہ تمام تر معاملات ہیں جو آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، عمار مسعود صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ عمار صاحب، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ ہوئی، سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ بڑا تفصیلاً انہوں نے بتایا کہ کس طرح دہشت گردی ہو رہی ہے، اور یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں، پاک افغان نیگوسیشن ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے جو بھی اس کے جو انہوں نے ثبوت دیے ہیں افغانستان کو، جو پاکستان میں دہشت گرد ہیں بڑے بڑے، ان کے ثبوت دیے، اس بارے میں بھی بڑا تفصیلاً بتایا ہے۔ جی، آج جو پریس بریفنگ رہی اس کے اندر تقریباً تمام ہی موضوعات پر سوال کیا گیا اور ان کے جواب دیے گئے۔ ابتدا میں لوگ اس طرح کی جب بیک گراؤنڈ بریفنگ میٹنگ ہوتی ہے تو یوزلی لوگ ان کو کوٹ نہیں کر سکتے، لیکن آج ابتدا میں ہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ وہ میٹنگ ہے جس کو آپ بیک گراؤنڈ بریفنگ نہیں کہہ سکتے، اس میں سے گفتگو کو آپ ڈی جی آئی ایس پی آر سے کا نام لے کر کوٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس میٹنگ میں ظاہر ہے کچھ اہم باتیں ہوں گی، کچھ اہم نکات زیر بحث آئیں گے۔ اچھا، جو ابتدا ہوئی وہ میٹنگ کی وہ کچھ گراف سے ہوئی اور کچھ ڈیٹا کے ساتھ ہوئی، اور اس ڈیٹا میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان 2 کام کر رہا ہے۔ پاکستان دہشت گردوں کی سرکوبی کر رہا ہے اور ان کے نمبر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم اپنا ریزولو قائم کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے ان دہشت گردوں کو نہیں چھوڑنا۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ دوسرا، ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی گئی کہ پاکستان فوج کے جو جوان ہیں وہ بڑی جواں مردی سے آپریشن کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہمارے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک دکھ کا لمحہ بھی تھا۔ ایک اور جو بات جو بڑی صراحت کے ساتھ ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک پولیٹیکل کرائم ٹیرر نیکسس ہے۔ یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے، پولیٹیکل کرائم ٹیرر نیکسس کیا ہے؟ یہ ایک ایسا جال ہے جو بنا گیا ہے پاکستان کے خلاف۔ دیکھیے اس کے پیچھے منشیات کا کاروبار ہے۔ یہ منشیات بنانے والے، اگانے والے افغانستان میں رہائش پذیر ہیں۔ تیرا ویلی جسے آپ جانتے ہیں جہاں پہ ہم نے آپریشن بھی کیا، ایک ایسی منشیات کی منڈی یا مارکیٹ بن گیا ہے کہ جہاں پہ ہر نشہ کھلے عام بک رہا ہے، کوئی اس کی روک ٹوک نہیں۔ ابھی 12,000 ایکڑ جو ہے ہم نے منشیات کی فصلوں کو تلف کیا، اور اس میں اوپیم بھی ہے، اس میں چرس بھی ہے، اس میں ہیروئن بھی ہے، لیکن جو آئس ہے وہ افغانستان سے آ رہی ہے۔ وہاں پر اس کو پروٹیکٹ کرنے والے بہت ہیں۔ جو امپورٹنٹ بات بتائی گئی کہ یہ جو
منشیات کے لوگ جو کاشت کرتے ہیں ان کا 1 ایکڑ کا پروفٹ 25 لاکھ روپیہ ہے. اچھا اگر آپ کا تعلق زرعی زمینوں کے حوالے سے ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زرعی زمینوں میں 1 ایکڑ کوئی زیادہ تعداد نہیں ہوتی زمین کی. اگر اس میں پروفٹ 25 لاکھ روپیہ ہے تو وہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے. لوگ اس کاروبار میں زیادہ آتے ہیں. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ 3 حصے اس کے ہوتے ہیں پروفٹ کے. ایک وہ جو اگانے والا ہے, ایک وہ جو خارجین کو بھیجتا ہے, کیونکہ اس کاروبار کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خارجین کے دہشت گردی کے حملے ضروری وہ سمجھتے ہیں تاکہ ان کا دھیان اس طرف لگا رہے اور یہ فصلیں کاروبار چلتا رہے منشیات کا. لیکن جو سب سے خطرناک ایسپیکٹ ہے کہ ان 3 حصوں میں سے ایک بڑا حصہ سیاسی طبقے کو جاتا ہے. سیاسی طبقے کو جاتا ہے اور وہ سیاسی طبقہ جو ہے اپنے پولیٹیکل نریٹو سے آپریشن کو غلط ثابت کرتا ہے. وہ سیاسی طبقہ یہ بار بار لوگوں کے ذہنوں میں باور کراتا ہے کہ نہیں یہ شاید کوئی ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے, یہ شاید کوئی پختونستان کا مسئلہ ہے, صوبائیت کا مسئلہ ہے, اس طرح کا. اور اس طرح کا جناب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس سے اس کے بڑے خطرناک نتائج ہیں. اور انہوں نے بڑے مشکل سوالات اس حوالے سے کیے. افغانستان کے حوالے سے جو مذاکرات پر بات ہوئی, ایک نقطہ ہے, لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے, ایک نقطہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان کو بتا دیا کہ بھائی آپ کے ہاں سے ہمارے ہاں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. سمپل. اس کے علاوہ کوئی بات ہے ہی نہیں. نہ ہمیں آپ سے کچھ چاہیے, نہ آپ ہم سے کچھ مانگے. ایک نقطہ ہے, آپ کی جانب سے دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ کی جانب سے دہشت گردی ہوئی تو معاہدہ اور نو معاہدہ, ریٹرن ایگریمنٹ اور نو ریٹرن ایگریمنٹ, پھر ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ کے اندر گھس کر حملہ کریں گے اور اگر ان دہشت گردوں کو سبق سکھائیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی, اس لیے کہ دنیا کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان مذاکرات کے معاملے میں پاکستان کا ایجنڈا کتنا سادہ ہے. اور اس میں قطر اور ترکیہ جیسے دوستوں کی بھی تعریف کی گئی اور کہا یہ گیا کہ ان کی مدد شامل حال رہی تو یہ سیز فائر جاری رہے گی. لیکن یہ سیز فائر ختم کب ہوگی؟ اس کے لیے کسی ریٹرن ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی جو ہے بہت بڑے واقعے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے لیے صرف یہ اس وقت کی ضرورت پڑے گی کہ اگر کوئی ان کی طرف سے دہشتی ہوئی تو پھر ہم اس کو نہیں بخشیں گے. یہ صورتحال ہے حوالے سے. اچھا عماد صاحب, ایک چیز انہوں نے بار بار جو تھے آپ کی آواز تھے وہ بار بار, جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں عماد صاحب؟ جی بار بار ایک چیز جو تھی وہ بار بار طالبان جی 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 میں آپ سے سوال کرنے لگی ہوں کہ بار بار وہ طالبان کی عبوری حکومت کو مسلسل جو ہے وہ جو نیگوسیشن کر رہے ہیں اس کو جھوٹا کہہ رہے تھے. بار بار انہوں نے اس کو جھوٹا کہہ کے مخاطب کیا اور یہ کہا کہ ان کی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. پھر دہشت گردوں کے بارے میں جب بات ہوئی, ٹی ٹی اے کے دہشت گردوں کے بارے میں بات ہوئی, آپ نے دیکھا وہ اسکرین پہ سارا انہوں نے دکھایا بھی کہ کون کون سے ان کے لیڈرز تھے جن کو ٹارگٹ کیا گیا. یہاں پہ آ کے انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا. تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو اس سے پہلے جو تھی وہ اتنی کھل کے سامنے نہیں آئی تھی, جو اس بریفنگ کے ذریعے سامنے آئی ہے. مزاحم کہلاتا تھا اس کے حوالے سے. پھر ان کی ویڈیوز دکھائی گئی, ان کی پناہ گاہوں کے حوالے سے بات کی گئی. امپورٹنٹ نقطہ کیا ہے؟ امپورٹنٹ نقطہ جو میں نے اس بریفنگ میں سارا سمجھا ہے وہ ایک پوائنٹ ہے, اور وہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ افغانستان میں جب تک نمائندہ حکومت نہیں ہوگی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, دہشت گردی نہیں رکے گی, ٹی ٹی پی نہیں قابو آئے گی. اور اس کے جواب میں دلیل کیا دی گئی؟ دلیل یہ دی گئی کہ موجودہ حکومت خود کو اپنے آپ کو ایک عبوری حکومت کہلاتی ہے. یہ کوئی پکی حکومت تو ہے ہی نہیں. جب بھی کوئی کسی انتظام کے تحت یہ حکومت آ گئی اور پھر اس کے بعد اس انتظام میں بہت سارے معاملات گڑبڑ ہو گئے,
افغان حکومت جب آتی ہے تو وہ ایک بہت بڑا جرگہ بلاتی ہے. یہ اتنی کمزور حکومت ہے کہ یہ وہ جرگہ بھی نہیں بلا سکی. ہیومن رائٹس کے بارے میں افغانستان کی حکومت بالکل خاموش ہے. ویمن رائٹس بہت بری طرح مجروح کیے جا رہے ہیں اور وہاں پہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی شنوال نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا اس افغان حکومت کا کنٹرول دوسرے علاقوں میں ہے؟ تو سچی بات ہے نہیں ہے. یہ بعض اوقات ہمیں ٹی ٹی پی کو کہتے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کو سنبھالنا چاہتے ہیں، لیکن ٹی ٹی پی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ ٹی ٹی پی کے سہولت کا بھی بن جاتے ہیں، پناہ گاہیں بھی وہیں پر ہیں. تو یہ سچویشن وہاں پر بالکل صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور وہاں پر اب ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے ٹی ٹی پی ان کی وجہ سے کچھ پناہ گاہیں حاصل کر رہی ہیں. تو اس حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، نہ نیریٹو پہ کنٹرول ہے، نہ دہشت گردوں پہ کنٹرول ہے، نہ اور وہ یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی گئی کہ افغانستان جو ہے نا وہ بدقسمتی سے ایک ایسا حلقہ بن گیا ہے، ایپی سینٹر بن گیا ہے دہشت گردی کا. ساری دنیا کے جو دہشت گرد گروپس ہیں وہ یہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں. جو ازبکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں وہ کسی اور نام سے چل رہے ہیں، جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں وہ کسی اور نام سے ہیں، جو دنیا میں امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ کسی اور نام سے. سارے کے سارے افغانستان میں اکٹھے ہو گئے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں پر کوئی نمائندہ حکومت ہو، کوئی حکومت ایسی ہو کہ جو پاورفل ہو اور چیزوں کو سالو کر سکے. آپ امیجن کیجئے کہ اتنا خطرناک وہاں پر لوگ رہتے ہوں، اتنے دہشت گرد ہوں اور حکومت کا کوئی کنٹرول نہ ہو. تو یہ نہ صرف اپنے لیے بہت خطرے میں ہے بلکہ دوسرے ممالک کے لیے بھی یہ بہت خطرے کی بات ہے. تو اس حوالے سے بھی کھل کر بات کی گئی، لیکن یہ بات واضح کر دی گئی، یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم افغانستان میں حکومت تبدیل کریں. یہ افغانستان کے لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے، یہ انہوں نے خود تبدیل کرنی ہے. اگر وہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم قندھار ہمارا زیادہ فیوریٹ ہے، کابل ہمارا زیادہ فیوریٹ ہے، یا ہوسٹ کے گروپ جو ہے وہ ہمارے سارے فیوریٹ ہیں. ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، ہم برادرلی نیبر کنٹریز کی طرح رہنا چاہتے ہیں. دوسری بات کہ ہم افغانستان میں رہنے والے افغانی ہم ان کے خلاف نہیں ہیں. کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو عام شہری ہیں، وہ دہشت گردی نہیں کرتے. ہاں البتہ ہم دہشت گرد گروپوں کے خلاف ہیں، انہیں وہ پاکستان میں آ کے ہم برباد کرتے ہیں اور ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو یہ بہت مزے کی دلچسپ بات تھی. ایک اور بات جس پر انہوں نے کی کہ اور وہ ویڈیو بھی دکھائی گئی، آپ بھی وہاں موجود تھی، آپ کو یاد ہوگا، وہ یہ کہ ہمارے عوام افغانستان کے جو لوگ ہیں اب ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ایک زمانے میں ہم نے بڑا نعرہ لگایا بھائی بھائی کا، بردر اسلامی ملک کا، لیکن جو لوگ سرحدوں کے پاس رہتے ہیں پاکستان میں اب انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. اور وہ جن لوگوں کے لیے آپ نے گھروں کے دروازے کھولے، جن کو کاروبار کی اجازت دی، جن کے لیے آپ نے شناختی کارڈ بنوا دیے، رشتے کیے وہاں پر، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی، غداری کی، ہمیں دھوکہ دیا. تو یہ افغانستان کے لوگوں کے بارے میں اب ان سرحدوں کے پاس جو لوگ رہتے ہیں یہ ان کی رائے ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہو گئی ہے اس سلسلے میں. اچھا مجھے یہ بھی اس میں بات ہوئی کہ اب پاکستان کے عوام اور سیکیورٹی جو ہے نا، اور سیکیورٹی فورسز وہ اس وقت ایک ہی چیز چاہتی ہیں مل کر، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں امن ہو اور امن کے لیے کوئی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا. اچھا جو سیاستدان، اب اس میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی بات ہوئی، جو سیاستدان ہیں جو اپنے سیاسی مفاد کے لیے یا اپنے کاروباروں کے مفاد کے لیے ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں ان کو بھی سنبھالا جائے گا. ایک بات گورنر راج کے حوالے سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ نے نا سہیل آفریدی کی، ظاہر ہے وہ سہیل آفریدی بڑی سخت سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی، ٹی جی ایس پی آر نے میرے بارے میں گھٹیا گفتگو کی، تو اس کے حوالے سے کھل کے کوئی جواب نہیں دیا. یا کہ پی کے دو منسٹرز نے ابھی کہا کہ ایسی کی تیسی، تو اس کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اور لیکن بہرحال جو پولیٹیکل فورسز جو دہشت گردی کو بیک کرتی ہیں
ان کے حوالے سے کھل کے نریٹو بنایا گیا. بارے میں بھی کھل کر جو ہے وہ اس طرح سے، جیسے میں نے بھی ان سے جب سوال کیا کہ آپ کا ون لائنر کیا ہے، اور آپ نے بڑا کیٹیگوریکلی جب پشاور میں پریس کانفرنس کی تھی تو کہا تھا کہ کوئی بھی ایسا شخص ایکسیپٹیبل نہیں ہے جو ریاست کے خلاف ہو، جو وفاق کی پالیسی کے خلاف ہو، جو آپریشن کے خلاف ہو. تو انہوں نے کھل کے اس پہ کوئی کامنٹ کرنے سے گریز کیا. ایک دو بار لوگوں نے گھما پھرا کے بھی سوال کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی کامنٹ کرنے سے اس پہ گریز کیا. دیکھیے انہوں نے ایک بات واضح کر دی کہ جو سویلین حکومت کے کام ہے نا ان میں مداخلت نہیں کی جائے گی. گورنر راج کے حوالے سے لوگوں نے بڑا کہا تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہم نے اس پہ بات نہیں کرنی. سیاستدانوں کو ہم آئیڈینٹیفائی ضرور کر سکتے ہیں, ان کے کاروباروں کی شکل ضرور دکھا سکتے ہیں, ان کے پیچھے مکرو مقاصد جو ہیں وہ بھی لوگوں کو بتا سکتے ہیں, لیکن کیا وہ حکومت گرانی ہے یا رکھنی ہے, اس حکومت کو چلنے دینا ہے یا نہیں چلنے دینا, یہ سیاسی حکومتوں کا کردار ہے اور انہی کو بھی یہی کرنا چاہیے. تو ایک بڑے مزے کی جو سچویشن, جو بڑی کمپلیکس سچویشن ہے, مزے کی تو لفظ نہیں کہنا چاہیے, ایک پروپیگنڈا سائیکل کے بارے میں بتایا گیا. اور وہ پروپیگنڈا سائیکل یہ ہے کہ پہلے افغانستان کا کسی بھی واقعے کے بارے میں سوشل میڈیا ایک خبر دیتا, جیسے ابھی پچھلے دنوں 3-4 خبریں دی گئی کہ ایک ٹینک پاکستان کا انہوں نے قبضے میں کر لیا. ساتھ کسی نے کہا نہیں پاکستان کے 20,000 فوجی غزہ جا رہے ہیں اور $10,000 لے رہے ہیں. اس طرح کی بہت فیک نیوز چلی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ یہ فیک نیوز ہے, لیکن اس کا سائیکل سمجھ لیں. سائیکل کیسی ہے کہ یہ سٹارٹ ہوتی ہیں افغان سوشل میڈیا سے, کوئی ایک اکاؤنٹ سے یہ بات شروع ہو جاتی ہے. اچھا جب یہ افغان, اور یہ ٹینک والی کہانی ہم سب کو یاد ہے, ابھی جرنلسٹ ہیں آپ کو ہی پتا ہے, اسی طرح شروع ہوئی تھی. اس کے بعد افغان حکومت اس کو بڑھاوا دیتی ہے کہ نہیں جی وہ پاکستان کا ٹینک تھا یا نہیں تھا یا تھا, اس طرح کی باتیں کر کے وہ اس کو آگے کرتی ہے. اچھا جب افغان سوشل میڈیا نے شروع کیا, پھر انڈیا افغان حکومت نے شروع کیا, اس بات کو پک کر لیتا ہے پھر انڈین میڈیا, اور انڈین میڈیا جب پک کر لیتا ہے تو پھر یہ بات بڑی بن جاتی ہے, اور اس کے حوالے سے اچھا پھر یہاں پہ بات ہی ختم ہوتی. جب انڈین میڈیا پک کرتا ہے تو پھر انڈین سوشل میڈیا پک کر لیتا ہے. اچھا وہ جو ہے انڈیا ٹوڈے ٹائپ کے جو احمقانہ سے چینل ہیں وہ اس کو اٹھاتے ہیں, پھر انڈین سوشل میڈیا انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے تو وہ اس کو بہت آگے تک لے جاتے ہیں, اور پھر وہ اس حد تک آگے لے جاتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا کی نظر میں آ جاتی ہے. اب آپ سمجھیں کہ وہ نیکسس جو افغان سوشل میڈیا سے چیز شروع ہوئی, پھر افغان حکومت نے اس کو بڑھایا دیا, پھر انڈین چینل پہ چلی, پھر انڈین سوشل میڈیا پہ چلی, اور پھر انٹرنیشنل میڈیا پر چلی. تو یہ جو ہے بہت خطرناک نیکسس ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے میڈیا سے بھی مدد چاہیے کہ اس طرح کی فیک نیوز کو جو ہے ختم کیا جائے. اس وقت ہوا ایک بریک کا, ہم بریک پر جاتے ہیں اور پھر جب واپس آئیں گے تو بات ہوگی کچھ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں. بریک کے بعد آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور بریک سے پہلے جیسے میں نے کہا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کی جو بازگشت سنائی دے رہی ہے. امان صاحب اب یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ نے دیکھا ہے کہ ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر اعظم کی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بھی اور صدر آصف علی زرداری کے ساتھ بھی. کتنا مشکل ہوگا پیپلز پارٹی کا حکومت کو ساتھ دینے کا, کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم تو وہ اپنا بڑا کارنامہ انجام سمجھتی ہیں, اور پھر وہ یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے وفاق سے بہت سارے اختیارات لے کے صوبوں کو منتقل کیے, جبکہ 27ویں آئینی ترمیم کا جو اب تک جو مسودہ سامنے آیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو صوبوں سے اختیارات لے کے واپس وفاق کو دینا ہے. دیکھیے یہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے تھوڑی سی بات تفصیل سے کرنی چاہیے. ایک زمانے تک اس بات کو نگیٹ کیا گیا کہ کوئی 27ویں آئینی ترمیم ایگزسٹ بھی کرتی ہے,
لوگ اس حوالے سے بات کرتے تھے، لیکن سمجھا یہ گیا کہ یہ چند یوٹیوبرز کی، چند گمراہ کن عناصر کی جو ہے وہ اختراع ہے، اور اصل میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن آج جو سب سے بڑا انکشاف ہوا وہ یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم ایگزسٹ کرتی ہے، اور بلاول بھٹو کی سٹیٹمنٹ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. وزیر اعظم کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. 18ویں آئینی ترمیم پیپلز پارٹی کا بہت بڑا کارنامہ تھا. پیپلز پارٹی اس پہ بہت زیادہ فخر بھی کرتی ہے، اور اس سے تمام صوبوں کو فوائد بھی ہوئے ہیں. اچھا، اب سنا یہ جا رہا ہے کہ اس قانون میں کچھ تبدیلی کے امکانات، صرف اس کا قانون میں نہیں، کیونکہ ابھی اس کے 100% خد و خال واضح نہیں ہے. بے نظیر ہم ہوا میں بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے 27ویں آئینی ترمیم جو ہے ایگزیکٹلی کن کن پوائنٹس کے بارے میں بات کریں گی. مجھے کم از کم اس کے سارے خد و خال نہیں پتا، لیکن اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ آئینی ترامیم پر بات کرے گی، اور ساتھ ہی یہ آئینی عدالتوں والے مسئلے پر بھی ایک دفعہ نظر دوڑائے گی، کیونکہ آئینی بینچ تو بن گیا تھا، آئینی ترامیم نہیں ہوئی تھی، آئینی عدالت نہیں بنی تھی. اور مولانا فضل الرحمان اس پر کافی زیادہ اختلاف کر گئے تھے کہ آئینی عدالت کیوں بنے گی. انہوں نے کہا آئینی بینچ. تو حکومت کے لیے یہ اتنا سہل نہیں ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اور یہ بات غور سے سمجھ لیجیے، آئین بڑا مقدس ڈاکومنٹ ہوتا ہے، لیکن آئین کس کے لیے ہوتا ہے؟ آئین لوگوں کے لیے ہوتا ہے. آئین میں کیا ترامیم ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں. آئین میں ترامیم کون کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی ڈکٹیٹر کر سکتے ہیں؟ نہیں. آئین میں ترامیم عام عوامی نمائندے کر سکتے ہیں، اور کرنے چاہیے، اس لیے کہ ان کا کام ہی، دیکھیے ہم انہیں کہتے ہی ہیں نا قانون ساز اسمبلیاں، تو انہوں نے لوگوں کے لیے قوانین بنانے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اگر آئین میں ترامیم کرنی پڑے تو ترامیم بھی کرنی چاہیے. تو یہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو لکھا گیا وہ حرف قیامت ہو گیا، وہ دوبارہ نہیں لکھا جا سکتا. تو وہ ذرا صورتحال ایسی ہے کہ اس کے اوپر اب ہم جی امان صاحب، اس میں دو چیزیں جو ہیں مجھے لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کے لیے کافی مشکل ہو جائیں گی، اور پھر وہ اپنی اسے پوائنٹ اسکورنگ کے لیے بھی یوز کر سکتی ہے. اس میں جو ایک اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم اور آبادی کے جو معاملات ہیں وہ صوبوں سے لے کر وفاق کے حوالے کر دیے جائیں. NFC میں صوبوں کے حصے کا خاتمہ. اب جو آرٹیکل 163A ہے، اس میں جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی، اس کے اندر یہ واضح بات لکھی بھی ہے کہ NFC کا جو حصہ ہے صوبوں کا 57.5، وہ جب بھی اس میں تبدیلی ہوگی تو وہ آگے تو بڑھ سکتا ہے مگر وہ کم نہیں کیا جا سکتا. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ کس طرح جو ہے وہ یہ وفاق اور صوبوں کے بیلنس کو مینٹین کر سکے گی. اچھا، اس میں نا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ صوبوں کے حقوق، صوبوں کے انڈیپینڈنٹ آٹونومی صوبوں کی، وہ بڑی ضروری چیزیں ہیں. لیکن سارے معاملات میں ہماری پالیسی ٹھیک نہیں رہی 18ویں ترمیم کے بعد. دیکھیے کچھ موضوعات ایسے تھے جن کے اوپر نیشنل لیول کی پالیسی ہونی چاہیے، اور وہ نیشنل لیول کی پالیسی سارے ملک میں امپلیمنٹ ہونی چاہیے. دو موضوعات کا آپ نے ذکر کیا، ایک ہیلتھ اور ایجوکیشن. اب یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتی. ایک کے لیے الگ نصاب ہے، دوسرے کے لیے الگ نصاب ہے. ایک کے بچے کا میرٹ ہے اور دوسرے بچے، ایک جگہ ہسپتال میں کوئی اور انجیکشن ملتا ہے، ایک جگہ ہیلتھ کی پالیسی ڈیفرنٹ ہے. تو یہ بالکل اس طرح کے معاملات پر قومی حوالے سے ہمیں وفاقی سطح پر چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس ساری سچویشن کو ریویو کریں اور صوبوں کی خود مختاری بھی قائم رہے. پھر ایک بڑا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے، اب دہشت گردی جو ہے وہ قومی مسئلہ بھی ہے، وفاقی مسئلہ بھی ہے، صوبائی مسئلہ بھی ہے. لیکن اس کے حوالے سے پالیسی تو ایک ہوگی نا. یہ تو نہیں ہے کہ ایک صوبہ، اور اس کی IDDI-SPR کی پریس بریفنگ میں بات بھی ہوئی کہ ایک صوبہ ملک سے دہشت گردی کو اور دہشت گردوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، دوسرا صوبہ دہشت گردوں کو پناہ دینا چاہتا ہے،
ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے. یہ پالیسی نہیں ہو سکتی, یہ ملکی لیول کی پالیسی ہے اور ملک کے حوالے سے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کو اس سے نقصان ہوگا؟ ظاہر ہے اس سے پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا, اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ کرنا سہل بھی نہیں ہوگا. اور آگے آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس بات کا ادراک ہو جائے گا کہ آئندہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے, کس کس حوالے سے بات ہو سکتی ہے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے چند ترامیم آئینی عدالت کے حوالے سے ضرور ہوں گی. صوبوں سے ہیلتھ اور ایجوکیشن کی نیشنل لیول کی پالیسی بنوانا الگ بات ہے, لیکن وفاقی سطح پر ایک علیحدہ پالیسی بنانا میرے خیال میں الگ بات ہے, اور وفاقی سطح کی پالیسی کو ترجیح دی جائے گی. آئینی عدالت بھی بن سکتی ہے, وہ میں سمجھتا ہوں وہ بالکل درست کام ہے. آئیے ہماری دیکھیں سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے. سپریم کورٹ سب سے مقدس عبادت ہے, اور اس میں سپریم کورٹ میں جو سب سے بڑی عدالت ہے, اس میں یوزلی جو ہے ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ سیاسی مقدمات اور آئینی موشگافیاں کر رہے ہوتے ہیں. جو عوام کے مقدمات ہیں وہ سالو ہونے چاہیے نا, تو عوام کے مقدمات اور وہ لاکھوں کے حساب سے ہیں, تو پھر آپ دو عدالتیں الگ کرتے ہیں, ایک عوام کے مطالبات پورے کرے اور ایک جو ہے یہ بات کرے جو آئینی موشگافیاں کرے اور آئین کے حوالے سے بات کرے. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے, اس حوالے سے بات ہو سکتی ہے. لیکن اس کے نام میں آپ کو بتاؤں بے نظیر, اس کے خد و خال ابھی واضح ہونے دیں, ابھی اس پہ حتمی فیصلہ مت کریں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں جو ترامیم آئیں گی وہ عوامی نمائندوں کی مرضی سے آئیں گی, جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے, اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا وہ پاکستان کے لیے بہتر ہی ہوگا. مطلب میں جو آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی فیلڈ مارشل کے عہدے کو بھی آئینی کور دینا ہے آرٹیکل 243 میں ترمیم کر کے. اس میں جو یہ ایک تو مسودہ جو ہے وہ ڈرافٹ جو ہے وہ حکومت کا ہوگا, پھر پیپلز پارٹی اپنا ڈرافٹ جو ہے وہ پیش کرے گی. تو اس میں جو صوبوں سے اٹھا کے جیسے NFC ہے اس میں رد و بدل کرنا ہے, پھر جو دوسرے تعلیم ہے, صحت ہے, آبادی ہے اور دوسرے معاملات ہیں جو 18ویں ترمیم کے ذریعے منتقل ہو گئے تھے, تو پھر جب پیپلز پارٹی اپنی یہ وہ آخری کارڈ ہوگا پیپلز پارٹی کا جس پہ وہ ون کر جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ اپنا مسودہ دے گی تو اپنی تجاویز منوا لے گی, اس طرح ان کا ووٹ بینک جو سندھ میں ہے وہ بھی مضبوط رہے گا, اور پھر آخری جو وننگ پوائنٹ پر ہے وہ پیپلز پارٹی آ جائے گی اور ساتھ بھی دے دے گی حکومت کا. تھوڑا سا مجھے یہ دشوار لگ رہا ہے, اتنا سہل نہیں لگ رہا کہ اس کرائسس میں سے پیپلز پارٹی کی. دیکھیے پیپلز پارٹی کا نا آئینی اصلاحات کے سلسلے میں کام بہت شاندار ہے. پاکستان کے ماضی کے میں دیکھ لیجیے, اگر کسی جماعت کو آئینی اصلاحات سے دلچسپی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے, باقی سارے. لیکن آئینی اصلاحات صرف درکار نہیں ہوتی, گورننس بھی درکار ہوتی ہے, اور گورننس کے معاملے میں پیپلز پارٹی کی کم پارٹ ہے. آپ کراچی کا حال دیکھ لیجیے, آپ سندھ کا حال دیکھ لیجیے, بہت برا حال ہے. اچھا, پیپلز پارٹی پنجاب سے بالکل ختم ہو چکی ہے, وائپ آؤٹ ہو چکی ہے, تو یہ بات ہے. تو پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ ایڈوانٹیجز نہیں مل سکتے. پیپلز پارٹی اسی کے اندر سے کچھ اپنی بہتری کے لیے چیزیں ڈھونڈے گی, کچھ دو کی بات کرے گی. ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کرے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو آئینی عہدے ہیں ان کے اوپر ان میں مزید اضافہ کرے. لیکن بات اب واضح ہوتی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کا سیاسی مستقبل کو بہت سنہرا نہیں ہے, اور اس کی بنیادی ریزن یہ نہیں ہے کہ کوئی اس ادارہ ان کے خلاف ہے, اس کی بنیادی ریزن ان کی گورننس ہے. آپ بے نظیر کبھی کراچی گئی ہوں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا ایک زمانہ تھا اس شہر کی مثالیں دنیا میں دی جاتی تھی, اور لاہور والے جاتے تھے اور بڑی حسرت سے کراچی کو دیکھتے تھے, اور اب کراچی سے لوگ آتے ہیں اور حسرت سے لاہور کو. جی بالکل آپ کا شہر ہے.
اچھا سر، ایک اب ایک لاسٹ چھوٹا سا جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹ فردر جو ہوئی ہے کوئی 2-3 دنوں میں، کہ پی ٹی آئی کو لے کر کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ فواد چودھری اور اسد عمر نے ملاقات کی ہے شاہ محمود قریشی سے، اور وہ ایک ونڈو اوپن کرنے کی کوشش کرے. اوور آل امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ فواد چودھری اور اسد عمر ایک ونڈو اوپن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک اسپیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس حوالے سے فواد چودھری کے بہت سارے بیانات بھی موجود ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پہ ٹی وی پر انٹرویو بھی دے رہے ہیں اور اوپن اب اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے بات ہونی چاہیے، ایک اسپیس ملنی چاہیے پی ٹی آئی کو. دیکھیے کسی بھی سٹیج پہ نا گنجائش پیدا کرنی چاہیے. کسی بھی سیاسی جماعت کو بین نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی سیاسی جماعت کے سیاسی حقوق پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. پی ٹی آئی پہ جو پابندیاں لگی ہیں میرے خیال میں اس میں زیادہ تر قصور تو پی ٹی آئی کا اپنا ہے. آپ دیوار کو ٹکر نہیں مارتے، آپ ریاست کی ریڈ لائن کراس نہیں کرتے. دنیا کی کوئی ریاست اپنی ریڈ لائن کراس کرنے کی اجازت نہیں دیتی. کبھی ہوا ہے کہ سیاستدان بیٹھ کر اپنے فیلڈ مارشل کے حوالے سے گالیاں دے رہے ہوں؟ کبھی ہوا ہے کہ آپ ایک جنگ میں ہو، جنگ جیت رہے ہو اور آپ کے اندر کے سیاستدان دشمن کے حق میں ٹویٹ کر رہے ہو؟ کبھی یہ ہوا ہے؟ کبھی یہ ہوا ہے کہ آپ دہشت گردی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور کوئی شخص اس آپریشن کے خلاف ہو؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے حوالے سے پی ٹی آئی نے بڑی سچویشن خراب کرتی ہوئی ہے. لیکن ہر مشکل کا حل ماضی میں ڈائیلاگ سے نکلا ہے. عمران خان کی جماعت بھی ڈائیلاگ سے حل نکال سکتی ہے، لیکن کیسے نکالیں گی؟ فواد چودھری کہیں گے، فواد چودھری اس لحاظ سے سمجھدار آدمی ہے، انہیں پتا ہے کہ بات چیت سے کچھ نہ کچھ ہم کر لیں گے. وہ آئیں گے اور کہیں گے بات چیت کرنی چاہیے. اسد عمر بھی بڑے عرصے کے بعد کہیں سے آگے وہ کہیں گے ہمیں بات چیت کرنی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ معاملہ عمران خان کے پاس جائے گا، وہ پہلے عاصم زرداری کو گالیاں دیں گے، پھر نواز شریف کو گالیاں دیں گے، پھر فوج کو گالیاں دیں گے، پھر فوج کے سپاہ سالار کو گالیاں دیں گے. تو کیسے ڈائیلاگ ہو سکتا ہے؟ کیسے رستہ نکل سکتا ہے؟ اچھا، اب جو پی ٹی آئی جو آپ نے ابھی بات کہی کہ پی ٹی آئی خود اپنی اس چیز کی ذمہ دار ہے کہ انہوں نے کوئی سپیس نہیں چھوڑی، اور جب خان صاحب کو یہ لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں پورا ملک باہر نکل آئے گا اور کوئی انقلاب بلانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جو کہ ایسا نہیں ہو سکا، کہ اب جو پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے، جو علی امین گڈا، شیخ وقاص، بیرسٹر گوہر، جنید اکبر اور بہت سارے لوگ ہیں، اس میں نام ہے، تو کیا ان میں اتنی صلاحیت موجود نہیں ہے؟ وہ خان کو یہ بات نہیں سمجھا پائے کہ اب بس کریں، اب تھوڑی سی پولیٹیکل اسپیس ملنی چاہیے ہم لوگوں کو؟ اب بہت زیادہ سختیاں ہو گئی ہیں، جس کی خود وجہ جو ہے وہ آپ کی خود پرستی، انا پرستی ہے. دیکھیے یہ بات تو بہت دفعہ ہو چکی ہے کہ نہیں اس طرح کرنا چاہیے. جو جیل میں لوگ قید ہیں انہوں نے بھی عمران خان کو ایک خط لکھا تھا کہ بھائی اس طرح حل نہیں نکلے گا، آپ ٹویٹ کرتے ہیں ہمارے لیے سختیاں بڑھ جاتی ہیں. عمران خان کو بات کرتے ہیں، جو باقی پولیٹیکل ورکر ہیں ان کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جب زندگی مشکل ہو جاتی ہے، ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے، تو عمران خان کو بھی خیال کرنا چاہیے نا. اور اس طرح تو بیانیاں آپ کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے جو ریاست مخالف بیانیاں ہو تو بھائی وہ نہیں چلے گا. جو مرضی کہیں آپ اس نظام کو گالی دیں، جو مرضی کریں، لیکن آپ اس سے ٹکر نہیں لے سکتے. اور اگر عمران خان صاحب اسی طرح بات کرتے رہیں گے، بہت سارے لوگ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ساری باتیں ہو جاتی ہیں. عمران خان صاحب چاہتے ہیں، عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ میں کسی سیاستدان سے بات نہ کروں، لیکن اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات کرے اور میں 9 مئی کے حوالے سے معافی نہیں مانگوں. اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے عمران خان پبلکلی 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگے، لیکن عمران خان جب معافی مانگیں گے تو ان کا سیاسی بیانیہ ختم ہو جائے گا. عمران خان چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں دوبارہ گود میں بٹھا کے وزیر اعظم بنا دے، جس کے اگر امکانات نہیں ہیں تو یہ اسی گو مگو میں رہیں گے، وقت ضائع کرتے رہیں گے اور
اور اس میں مجھے جب تک مذاکرات کے علاوہ حل ہی کوئی نہیں ہے. مذاکرات کریں، کچھ لو کچھ دو کے حوالے سے بات کریں، نہیں تو ڈٹے رہیں جیل میں. ابھی دیکھیے نا سہیل آفریدی صاحب جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، کیا آپ کے خیال میں اس سے کوئی مذاکرات کی طرف حل نکل سکتا ہے؟ نہیں، حالات خراب ہو سکتے ہیں. تو وہ حالات مزید خراب کرنے والے لوگ لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد پریشان ہوتے ہیں. کیوں میں جب بھی اس بات کو میں ہزار بار میں نے اس کو لکھا بھی ہے، بات بھی کی ہے کہ کیوں امپریشن دیتے ہیں خان صاحب یہ کہ وہ جیل میں جب بیٹھے ہیں تو انہوں نے جیل کی جیسے کنڈی خود اندر سے لگائی دی ہے. وہ کسی سزا میں نہیں، خود اپنی اڑ کی وجہ سے، اپنی کچھ معاملات کی وجہ سے اور قوم کو مشکلات سے نکالنے کی وجہ سے وہ خود اندر سے کنڈی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ تو ان کے لیے راستے بہت سارے کھلے ہوئے ہیں. آپ نے ایک بہت اچھے الفاظ میں بات کی اس حماقت کی جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں. حماقت یہ ہے نا کہ آپ عمران خان کی رہائی پوشیدہ ہے نواز شریف اور آصف زرداری کے ہاتھ میں. دیکھیے ایسے وقت پیپلز پارٹی پہ بھی اور مسلم لیگ نون پر بھی آئے تھے اور انہوں نے مل کر جدوجہد کرنے کا فیصلہ کیا. تو مل کر جدوجہد کریں. عمران خان کو بھی چاہیے سیاسی قوتوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں، اور جب وہ سیاسی قوتوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے اس سے معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے، اس سے چیزیں بہتر ہونا شروع کر دیں گی. اس کا حل پالیٹیشنز کے پاس ہے، سیاسی جماعتوں کے پاس ہے، اس کا حل اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہے. لیکن عمران خان کا کیا کیا جائے، انہیں اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کوئی سوچتا نہیں ہے. گالی بھی دینی ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سوچتی ہے، پاؤں بھی پکڑنے ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سوچتی ہے. بہت بہت شکریہ ہمارا مسعود صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنا تفصیلاً جو ہے ملکی سیاست پر جو ہے وہ روشنی ڈالی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.